الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ صبح پر نور کی اس مجلس میں سورۃ فاطر کی 44 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، اولم یسیروا فی الارض اولم یسیروا فی الارض فینظروا۔ اللہ جل شانہ اپنی اس تخلیق پر جس کے لیے ساری کائنات بنائی وہ حضرت انسان ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور کس قدر اپنے بندے پہ مہربان ہو رہے ہیں۔ آیت کریمہ کی روشنی میں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اس حسین تخلیق کو عدم سے شہود میں اللہ جل شانہ لایا، پھر ساری کائنات اس کو بنانے سنوارنے میں کائنات کی تصویر میں جو سب سے زیادہ حسین تصویر اللہ نے تخلیق فرمائی وہ حضرت انسان کی تھی، اور کتنی چاہتوں سے بنائی، کتنی ارمانوں سے بنائی۔ در پردہ حضرت انسان اللہ کی عظمت کا مظہر تھا، پھر اپنی ساری نعمتیں اس پر لٹا کے رکھ دی۔ آیت کریمہ میں اللہ خود ہی اس کی تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ مخلوق میں کون اتنا مہربان ہوگا بندے پر کہ اسے بناتا سنوارتا بھی ہے، اس پر ساری اپنی نعمتیں لوٹاتا بھی ہے، اور پل پل اس کا یہ خیال بھی کرتا ہے کہیں میرا بندہ کسی اولناکی کا شکار نہ ہو۔ خود ہی اللہ پاک تربیت فرما رہی ہے، حضرت انسان کو دعوت فکر عطا فرما رہے ہیں کہ میری ان زمینوں میں ذرا چل پڑ کے میری عظمت کو دیکھ۔ یہ ساری رفاقتیں ہیں اللہ جل شانہ کہ جو بھی میری رفاقت سے بچھڑ گیا، جس نے میرے چوکھٹ کو چھوڑ دیا، اس مخلوق کی اس کا انجام اور عاقبت کیا ہوا، وہ منظر کشی یہاں پر اللہ جل شانہ حضرت انسان کو دکھا رہے۔ وَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ جس نے بھی میری چوکھٹ کو چھوڑ دیا، میری عظمت کو ٹھکرا دیا، میری رفاقتوں سے محروم ہوا، میں نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ وہ سکھ چین کی دنیا کو چھوڑ کے
خود ہی درندگیوں اور ہولناکیوں کے حوالے ہو گئے۔ میں تو پل پل تمہیں بچاتا رہا اور تم نے ہمیشہ مجھ سے عہد وفا پورا نہ کیا۔ منظر کشی اللہ پاک ان کھنڈرات اور ویرانوں کی کرا رہے ہیں جو کبھی ہنستی بستی دنیا تھی، قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، قد و قامت میں بھی تم سے زیادہ تھے، دولت دنیا میں بھی تم سے زیادہ تھی، مگر انہوں نے بھی میری رفاقت کو، میری مہربانیوں اور رحمتوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو ان وحشتوں اور درندگیوں کے حوالے کیا۔ تو روتا تو ہوگا آسماں کبھی کبھی۔ یہ تو سارے دکھ بھرے افسانے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندے کو بچا رہا ہے، اس پہ مہربان ہو رہا ہے۔ جب اس نے اللہ کے اختیار کو چھیننا چاہا تو مخلوق میں پھر کوئی چیز اس کو کام نہ آئی، کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کھنڈرات اور ویرانوں کو دیکھ، اس اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ، وہ ساری مخلوق صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا، اس قاعدے کو چھوڑ دیا، اس طرز حیات کو چھوڑ دیا۔ اجمال باری کی اس دائرہ حفاظت سے باہر ہو گئے تھے۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ منظر اس مخلوق کی منظر کشی کر رہے ہیں جس نے میری رفاقت کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ نہ ہی خود ڈوبے بلکہ ان کے ساتھ ساری کائنات ہی ڈوب گئی۔ کوئی ذی روح بھی، کوئی حیات بھی ان بستیوں میں باقی نہیں ہے۔ خوفناکیوں کی داستان میں یہ اجڑی بستیاں اے انسان تمہیں دکھا رہی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ اسی تکبر کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ کی عظمت کو ٹھکرایا، پھر میری آیات کو مٹانا شروع کر دیا، میری ہستی بستی کائنات کو ویران کرنا شروع کر دیا، خلق خدا کو دکھوں میں اور مصیبتوں میں یہ ان کی ٹیڑھی چال تھی، یہ ان کے عقیدے کی دراڑ تھی۔ میں انہیں بچاتا رہا اور وہ میرا اختیار چھینتے رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، کبریائی، اقتدار و اقتدار
میرا تھا، اے مشتِ خاک تو ایک عاجز تن کا تھا، تو نے مجھے ہی عاجز کرنا شروع کر دی۔ یہ تیرے تکبر کی سب سے بدبودار اور سب سے مکار روش تھی۔ تیرے کردار کے نتائج کی آگ جب تجھ پر پڑی تو جلس کے راکھ ہو گیا۔ انہو کان علیما قدیرا، قدرتیں میری ہیں، تقدیریں میں تخلیق کر رہا ہوں، تو اپنی مکاریوں سے، اپنی تدبیروں سے تقدیریں بدلنے کی ناکام کوشش کرتا رہا اور اپنے جسم میں آگ ہی بھرتا رہا۔ ولیمن، یہ علم کے سمندر میرا اختیار تھا، یہ میری جاگیر تھی، اس اسرار و رموز کا میں مالک تھا۔ میں نے تو تم پر ساری نعمتیں لوٹا کے رکھ دی، زمین پر تو خود ہی خدا بننا شروع کر دیا، میری کبریائی کو چیلنج کیا، میری کائنات کو فتنہ فساد میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تیرے برے کردار کی وجہ سے، تیری نافرمانیوں کی وجہ سے، تیری ٹیڑھی چالوں کی وجہ سے، تیری درندگیوں کی وجہ سے میری کائنات کا جو تو گلا گھونٹ رہا ہے، ہر ایک سے، ہر ذرے میں تو مختار کل بن جاتا ہے، ہر ایک بھی اپنا احسان جلاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ کبھی تو نے سچ کو قبول نہ کیا کہ یہ اقتدار اختیار تجھے کس نے دیا تھا، یہ جان عظیم تجھے کس نے دی تھی، یہ ظاہر عیسیٰ اور قوت خمسہ تجھے کس نے دی تھی؟ جو پل پل تجھے عطا کر رہا تھا اس سے انکار کر رہا ہے، اور ساری مخلوق کا خدا بنا ہوا ہے۔ یہ وہ بدترین چال تھی تیری، یہ وہ تیرے کردار کی نافرمانیاں، بد کرداریاں، سرکشیاں اور بغاوتیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے اس برے کردار کی وجہ سے اگر میں تمہیں ہلاک کرتا تو یہ میرے دستے قدرت میں تھا، میں نے ہمیشہ تجھے معاف کیا۔ اگر میں ہلاک کرتا، جو پہلا منظر اللہ نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہاں تو کوئی زیر روح بھی موجود نہیں ہے، ہلاک تو انسان ہوا اور ساری کائنات پھر اس کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر تیرے کردار سے میں تجھے ہلاک کرتا
ما ترك على ظهرها من دابة تو زمین پر کوئی ذرہ زی روح بھی نہ رہتا، ساری کائنات ہلاک ہوئی۔ اس لیے کہ تجھے میں نے کائنات کے لیے نہیں بنایا تھا، اپنے لیے بنایا۔ کائنات تیرے لیے تھی۔ جس گھر کے رہنے والے اجڑ جاتے ہیں، اس گھر کے در و دیوار گر جاتی ہیں، اس گھر کے سامان بکھر جاتے ہیں، جب گھر کے رہنے والے ہی نہیں رہے تو گھر کا سامان اپنی حیثیت میں مٹ جاتا ہے۔ جو بھی قومیں ہلاک ہوئی، جو منظر کشی اللہ نے پیچھے فرما دی آیت میں، کوئی زیر روح بھی باقی نہ بچی، کیونکہ یہ تو تیری خدمت کے لیے میں نے بنائی تھی۔ یہ تیرے ظلم کا، تیری وحشتوں کا انجام اور عاقبت تھی کہ تیرے ساتھ ساری کائنات بھی مٹ گئی۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ جل شانہ اپنے ان وعدوں کی بات کر رہا ہے کہ اللہ نے کبھی اپنے وعدے نہیں توڑے۔ تو ہر وقت ہی بے وفائی دنیا میں مجھ سے کرتا رہا۔ یا ایھا الذین اوفوا بالعقود، ایمان والو، افائے ہے، کہیں دیکھنا میری رفاقت تم سے نہ چھوٹ جائے۔ افائے عہد یاد رکھنا کہ میں نے ساری نعمتیں بھی تم پر لٹا دی اور ذاتی طور پہ تمہیں وحشتوں سے بھی بچا رہا ہوں۔ پل پل جو وارے وارے ہو رہا ہے انسان پہ، تو اس کا خالق اور مالک ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ بے وفائی جو کر رہے اپنے رب سے وہ حضرت انسان ہی کر رہے۔ کائنات تو اطاعت کا نغمہ گا رہی ہے، ہر روز بندی لونڈی کی طرح حضرت انسان کے سامنے خدمت کے لیے پیش ہوتی ہے۔ اطاعت کا حق ادا کیا اس کائنات نے، اور اطاعت کی کرچیاں اڑا دی اس حضرت انسان نے۔ اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر، جتنی میں نے مہلت دی ہے تمہیں، تو کتنی بد کرداریاں کرتا رہے، اس کائنات پہ کتنا ظلم ڈھاتا رہے، میں اپنا افائے عہد پورا کروں گا۔ یہ میرے عدل کی بات ہے۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت مقرر آ جائے گا تجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جس مخلوق کی تو اطاعت کرتا رہا، جس کی پرستش کرتا رہا، در پردے تم مخلوق کو دھوکہ دیتا رہا، اپنے سہولت کاروں کے جو سارے اللہ کے دشمن تھے قبیلے بناتا رہا، قوتیں اکٹھی کرتا رہا، سامان حرب بناتا رہا میرے ساتھ جنگ کرنے کی، میرے پیغمبروں کی طرز حیات کو مٹانے کے لیے
عمر بھر جو تو کرتا رہا، آج تجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، آج کون تیری مدد کرے گا؟ اپنے رب کو چھوڑ کے تو ساری عمر اس کی مخلوق کی پوجا پاٹ کرتا رہا، اپنی شہوت بجانے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے۔ خدا کے نبیوں اور خدا کے رسولوں کے لایا ہوا نظام حیات اور اس حیات طیبہ کی تضحیق اور تحقیر ہی کرتا رہا، میرے آقا علیہ السلام کا دنیا میں دل ہی دکھاتا رہا۔ یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی مجھ پر؟ کدھر گئی میری دولت دنیا، کدھر گئی میری اولاد، کدھر گئے وہ جن پہ میں بڑا مان کرتا تھا، وہ کدھر گئے چودھری اور ٹھیکیدار اور تھانے دار؟ وہ مختاریاں اور سرداریاں آج تو دم توڑ گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، من مات کا قیامت قیامت، جس پر موت آئی اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اللہ نے اپنا وعدہ وفا کیا، مقرر وقت تک تجھے مہلت دیتا ہی رہا، تجھے بچاتا ہی رہا ان وحشتوں سے، تجھے اپنی طرف بلاتا ہی رہا۔ دنیا میں تو نے اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرا دیا تھا، میرے حبیب علیہ السلام کے دامان رحمت سے تو بچھڑ گیا تھا، اور تیرا انجام بہت ہی خوفناک ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو زمین پر، اس کائنات پر، اس کی تخلیق کی ہوئی اس حسین کائنات کو فتنہ اور فساد، اس پرامن دنیا کو، اس امن کو جو برباد کر رہا ہے، در حقیقت اس نے اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ جل شانہ خود گواہ ہے اس بات پہ، کیونکہ اختیار و اقتدار اس کا ہے، اور تو نے اختیار و اقتدار اپنا بنائے رکھا دنیا۔ یہ منظر کشی آج اللہ نے آنکھ کریمہ میں ذات انسان کو کرائی ہے کہ میری ہستی بستی اس کائنات کو تو نے درندگیوں کے اور وحشتوں کے حوالے کیا، اور خلق خدا کو پریشان کیا، ہر روانی روکی، ہر سیرابی روکی، ہر پھول و کلی کو مسک کے رکھ کے اور اس کی کرچیاں کر لی۔ یہ تیرے کردار کا وہ ٹیڑھا پن تھا جس کے نتائج تجھے بھگتنا ہوگا۔ میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تو نے خود ہی اپنے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ کی گواہی ہے اس آیت کریمہ میں کہ میں خود گواہ ہوں اس بات پر، میں تمہیں بچاتا رہا، تو اپنے ساتھ دنیا میں ظلم ہی کرتا رہا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمانا، اللہ خیر فرمانا، کرم فرمانا، اللہ ہمیں معاف فرمانا، درگزر فرمانا۔